بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ اپنے گھر میں بیٹھی چکی پر آٹا پیس رہی تھی، ساتھ ہی چولہے پر پانی گرم ہو رہا تھا۔ حضرت علی جب گھر میں داخل ہوئے تو اپنی پیاری زوجہ کو اس طرح کام کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگے کہ فاطمہ، تم اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو اور یہ پانی چولہے پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ بی بی فاطمہ کہنے لگی کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے پیارے بابا جان کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، بابا جان آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے کہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ خواب سنا کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اپنے بچوں کا حق ادا کرنا ہے۔ میں نے بچوں کے کپڑے اور آپ کے کپڑے دھو دیے ہیں کہ آپ لوگ صاف ستھرا لباس پہن سکو، اور یہ آٹا اس لیے پیس رہی ہوں کہ میرے بعد کون آپ لوگوں کو آٹا پیس کر دے گا، کون آپ لوگوں کا خیال رکھے گا؟ میرے پیارے بچے حسن حسین کھیلنے گئے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے تو انہیں گرم پانی سے نہلاؤں گی۔ بی بی فاطمہ اپنے شوہر سے باتیں کرتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ، ابھی تو ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا زخم ہرا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جدائی کی باتیں کر رہی ہیں۔ حضرت علی حضرت فاطمہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ روتے ہوئے کہنے لگے، فاطمہ تم یہ کام چھوڑ دو اور آرام سے میرے پاس بیٹھو۔ حضرت فاطمہ کو اچانک بہت تیز بخار ہو گیا اور طبیعت بگڑنے لگی۔ اتنی دیر میں امام حسن حسین بھی گھر آ گئے۔ ماں باپ کو پریشان اور روتا ہوا دیکھ کر بچے بھی پریشان ہو گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں سے فرمایا کہ تم دونوں اپنے پیارے نانا جان کی قبر مبارک پر چلے جاؤ۔ جب شہزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر پہنچے تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ آواز تھی کہ پیارے بچوں، تم لوگ اپنی ماں فاطمہ کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جا کر وقت گزارو۔ آج کے بعد وہ تم لوگوں کو کبھی نہیں ملیں گی۔ آج کا دن تمہاری ماں کا اس دنیا میں آخری دن ہے۔ بچے اس آواز کو سن کر گھر آ گئے اور اپنی ماں کے سینے سے لگ گئے۔ بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ دونوں رو رہے تھے۔ امام حسن حسین بھی ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگے۔ آخری وقت میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی سے کچھ باتیں کی۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی کہ اے میرے پیارے شوہر، اگر میں نے آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی کی ہو یا آپ کی کوئی نافرمانی کی ہو تو مجھے معاف کر دیں، یا میں نے آپ کا کوئی حق ادا نہ کیا ہو تو میں معافی چاہتی ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت علی روتے ہوئے کہنے لگے کہ اے فاطمہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، تو نے پوری طرح سے میرا حق ادا کیا ہے، میں تجھ سے ہمیشہ راضی ہوں۔ اللہ! وہ کیا منظر تھا کہ جدائی کا عین وقت اور میاں بیوی میں باتیں ہو رہی ہیں، وفا کی باتیں۔ محبت میں جدائی جان لیوا ہوتی ہے، اور جب بیوی سیدہ فاطمہ جیسی باوفا خاتون ہو۔ اللہ اکبر! پھر سیدہ فرمانے لگی کہ اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو آپ دوسری شادی کر لینا، مگر میرے بچوں کا خیال رکھنا اور ان کو میرے جتنا پیار دینا۔ حضرت علی روتے ہوئے سیدہ فاطمہ کی باتیں سنتے رہے۔ تیسری اور آخری بات جو سیدہ نے فرمائی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں، میں نے تمام عمر پردہ کیا، میں نہیں چاہتی کہ میری میت کو بھی کوئی غیر آدمی دیکھے، تو اس لیے مجھے اکیلے قبر میں دفنانا اور کسی کو میرے جنازے پر نہ بلانا۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی سیدہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ کی میت کو ایک طرف سے حضرت علی اور دوسری طرف سے ان کے بیٹے نے کندھا دیا۔ اس وقت ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری بھی آ گئے۔ حضرت علی نے کہا کہ آج سیدہ فاطمہ وفات پا گئی ہیں اور میں ان کی میت کو لے جا رہا ہوں۔ اس طرح سے ایک طرف سے حضرت ابو ذر غفاری نے کندھا دیا، سیدہ کی میت کو رکھ کر حضرت علی نے قبر کھود دی۔ حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے، اے قبر، تو جانتی ہے یہ رسول خدا کی بیٹی ہے،
یہ علی کی بیوی ہے اور امام حسن حسین کی والدہ ہے۔ قبر سے آواز آئی، میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں تو اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ بات دنیا کے باقی تمام لوگوں کے لیے تھی کہ قبر میں صرف اعمال جائیں گے، ورنہ حضرت بی بی فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ہی بخشش کی بشارت دے دی تھی۔ سیدہ فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ سیدہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ امام حسن حسین بہت روئے۔ حضرت علی کی روتے ہوئے داڑھی بھیگ گئی اور آنسو زمین پر گرنے لگے۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی بیٹی رسول پر بہت روئے۔ اس دن حضرت فاطمہ نے روزہ رکھا تو حضرت علی سے کہنے لگی کہ میں نے جب سحری کی تو میرے بابا جان خواب میں آئے تھے اور کہنے لگے کہ فاطمہ تو سحری حضرت علی کے دسترخوان پر کر رہی ہے، مگر افطاری تو میرے ساتھ جنت میں کرے گی۔ سبحان اللہ۔ 3 جمادی الثانی منگل 11 ہجری کو سیدہ فاطمہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلی گئی۔ سیدہ فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ پاک بی بی فاطمہ کے صدقے ہم تمام عورتوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کی توفیق دے اور بی بی سیدہ فاطمہ کے طفیل ہمیں بھی جنت عطا ہو، آمین۔